اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی آیت اس کا مفہوم ہے، لفظی ترجمہ نہیں، مفہوم جو میری سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہر ذی نفس پر موت آنی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن جو اس نے کیا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، جو اچھا برا عمل کیا اس کا بدلہ ملے گا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی پر کیا غرور کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چند باتیں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اس لیے، پہلی بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نیکی جو ہے وہ عام کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور آج کی جو مجلس ہے اس کا جتنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہے، اجر و ثواب ہے، اس کا اجر و ثواب، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ابھی تک جتنے بھی ایمان والے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ ان تک اس کا اجر و ثواب پہنچائے۔ خصوصاً بالخصوص ہمارے مرحوم و مغفور بھائی فضل داس صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کا پورا اجر و ثواب ان تک پہنچائے۔ اللہ ان کی قبر کو اپنی خاص رحمت سے، اپنے نور سے منور فرمائے، اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارشات ان کے حق میں اور ہمارے حق میں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے پڑوس میں جگہ نصیب فرمائے، کیونکہ جنت اللہ کا وہ مہمان خانہ ہے جس میں جانے کے بعد کسی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ہر نعمت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا، اور ہر چیز جو ہے نا اللہ رب العزت ہر نعمت کے اندر اضافہ کریں گے، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ رہی بات یہ کہ چند باتیں جو ان کی جو یاد رہیں وہ بھی، اور جو موجودہ حالات ہیں آج کل کے دور میں یہ کہتا ہوں اپنے سارے سامعین سے کہ یہ جو وائرس ہے، کرونا وائرس ہے، کووڈ-19 ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، احتیاط کریں، احتیاطی تدبیر کریں، ماسک پہنیں اور دوسرے سے ڈسٹنس رکھیں۔ یہ اپنی جان کی بھی حفاظت ہے، اپنے دوسروں کی بھی حفاظت ہے۔ اس ملک میں یعنی انگلینڈ میں بھی یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے، اور اس کا ابھی تک کوئی حل تلاش نہیں ہو سکا، اور اس وقت جو ہے نا ہمارے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں یہ بیماری پچھلی جو مارچ میں تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ احتیاط نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ بہتر کرے گا۔ ایک بات میں واضح طریقے سے کہہ دیتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ بہتر کرے گا، یہ اپنے دل کو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اس لیے کہ اللہ تو بہتر کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں احتیاطی تدابیر کے بارے میں کہا کہ آپ کسی چیز کی احتیاط کریں، گناہوں سے بچنے کی احتیاط کریں تاکہ آپ اللہ سے دور نہ ہو جائیں۔ تو جو ہم یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں نا کہ اللہ بہتر کرے گا، یہ خواہ مخواہ ایک شیطانی حربہ ہے، اپنے نفس کو خوش کرنے کا حربہ ہے، ورنہ اللہ تو ہر وقت انسان کے لیے اللہ بہتر کرتے ہیں۔ انسان ہی گمراہ ہے جو اپنے لیے ذلت، رسوائی اور گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ رہی بات یہ کہ اللہ بہتر کرتے ہیں، اس میں یہ ہے، اس بات ذرا غور سے سنیں کہ کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے امید رکھو۔ مگر یہ ہے کہ اللہ پر امید رہے گی تو انسان اور ایمان والا کامیاب رہے گا، مگر ایک بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں مگر اللہ کو آزمائے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، اور ہم سوئے ہیں اور نماز کی کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی نیکی کی طرف جا رہے پھر اللہ بہتر کرے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرے گا؟ اس سے پہلے جو قوم میں گزری، جو آئندہ آنے والی نیکی جو ہے نا، یہ
جو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے وہ تو ہمارے لیے ضروری تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور بس یہ کہتے ہیں اللہ بہتر کہ ایک اردو کے ایک شاعر نے کہا نا، اگاں اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 سال کا پل کی خبر نہیں. مطلب یہ کہ اپنی موت کا کب آئے گی کسی کو کوئی خبر نہیں. سامان 100 سال کا جمع کیا ہے کہ میں 100 سال زندہ رہوں گا اور ایک پل کی خبر نہیں. اس لیے اپنی موت کی تیاری کریں اور اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر سمجھے ہوئے اللہ کے احکامات پر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی پوری کوشش کریں. رہی بات یہ کہ اس وائرس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، جیسے ہر حکومت نے ہدایات اور یہ جو اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں اس کو استعمال کریں. اس کے بعد اگر موت لکھی ہے تو آئے گی، تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ اس ایسی وبائی مرض میں جس کو کوئی موت آئی وہ تو شہادت کی موت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اپنے خیالات میں جو ہماری باتیں آئیں، جو ہمارے خیالات تھے، اسی کے بارے میں ہم نے اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر. نہیں، اللہ نے مہربانی کی کہ میری نظر میں دیکھ سکتا ہوں، اللہ نے مہربانی کی میں سن سکتا ہوں، اللہ نے مہربانی کی میں بول سکتا ہوں. اب اللہ کی ساری نعمتیں گنوائیں تو یہ تو الحمدللہ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے. اگر میں دیکھ سکتا ہوں تو اللہ نے مجھے کہا کہ والدین کی طرف دیکھو تو ایک حج اور عمرے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک حج اور عمرے کا اجر ملتا ہے، اور اسی طریقے سے بیت اللہ کو دیکھو کو ثواب ملے گا. اب اگر کسی غلط جگہ دیکھیں گے تو گناہ ملے گا. دیکھنے نظر ہے مگر دیکھنے کے لیے اللہ نے پابندی کی کہ آپ میرے حکموں کے مطابق دیکھیں. سننے کے بارے میں ہے، قرآن کو سنو، اچھی باتیں سنو، گانے اور ایسی چیزوں کو چھوڑو. سننے کے لیے اس لیے تو دیا کہ آپ غلط چیزیں سنیں. زبان سے اچھی چیز بولو، غلط چیز نہ بولو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کے خلاف کو حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، امن اور سکون پیدا کرو. یہی تو صفات ہی حضرت اپنے بھائی فضل داد کے اندر. میرے ساتھ اس کی زندگی بہت عرصہ یہ نہیں کہ ہم ساتھ میں رہے. ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو اس معاملے میں اللہ اس کو بہت زیادہ درجات نصیب فرمائے. ہم اگر برادری کے اندر کہیں کوئی بات ہوئی تو اگر مجھے جانا پڑا تو میں اس کو ساتھ لے کر گیا، اگر اس کو جانا پڑا تو وہ مجھے ساتھ لے کر گیا. ہم دونوں کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. کبھی کسی مجلس میں بیٹھے ہم ایک دوسرے کی درستگی بھی کرتے تھے اور ہم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے. اس بھائی فضل داد نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری راجدھانی کی جو ڈیتھ کمیٹی اس میں بڑا کام کیا ہمارے محلے کی طرف سے. پھر ہمارے پاکستان میں جو ہمارے گاؤں کی مسجد ہے اس کے لیے بڑے کام کیے. اسی طریقے سے دیکھو انسان ہے، کبھی غصے میں آتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، مگر اس بھائی کی یہ صرف تھی کسی سے اگر ناراضگی بھی ہے تو مسکرا کر ملنا. پتہ آپ کو مسکرا کر ملنے کا کتنا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ملتے تھے اور مسکرانا ایک صدقے کا ثواب ہے. آج جو ہے نا ہم کسی کو دیکھ کر ہمارے اندر غصہ بھر جاتا ہے، حسد و کینہ بھر جاتا ہے. خدا کے لیے ہم اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے حالات کے ساتھ جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں اس کا، اپنے حالات کے ساتھ ہم جڑ نہ جائیں بلکہ ہم اسلام کو سیکھیں اور اسلام کے مطابق چلیں. بھائی فضل داد جو ہیں ان کے اندر اتنی بڑی صفات تھی. اگر دیکھیں خوش اخلاق تھا، اگر دیکھیں اچھے کردار کا مالک تھا، اگر دیکھیں تو وہ اگر کسی کے ہم کو خوشی یا غمی ہو گئی تو وہاں وہ پہنچتا. بلکہ اتنا تھا کہ وہ مجھے بھی اطلاع دیتے تھے کہ آج یہ ہو گیا، کل میں جاؤں گا. بلکہ انہوں نے میری بہت مدد کی. اللہ تعالیٰ اس مدد کے بدلے میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص رحمت میں جگہ دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا کہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں، بڑے بڑے کام کریں، یہ کریں وہ کریں، بہت سارا بیلنس چھوڑ کر دیں. نہیں، اللہ نے بھیجا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے وقتی طور پر دنیا میں بھیجا، مجھے راضی کر کے واپس آ تاکہ میں تجھے اپنے مہمان خانے جنت الفردوس میں جگہ دوں. ہم بھول گئے، ہماری مجلسیں جو ہیں اس میں غلط باتیں ہو رہی ہیں. ہماری مجلسوں کے اندر ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کتنے اللہ سے دور جا رہے ہیں. اس لیے دعا گو اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت اس یعنی کہ مرحوم کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ دے. انسان ایک بات یاد رکھیں، انسان کی کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلتا ہے جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے. جب اس کی موت آتی ہے، آخری وقت ہوتا ہے، موت کا پتہ چلتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے دن
دنیا سے جاتا ہے اللہ رب العزت قبر کے حساب سے اسے محفوظ رکھتے ہیں. اور یہاں دنیا میں اگر کسی نے پی ایچ ڈی کی کوئی ڈگری کی تو ہمارے سارے آ کر ہم مبارکیں دیتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یا بچی نے ڈگری کیا, اللہ اس کو مبارک کرے. ہم ڈگری پر تو خوش ہیں کہ ہم نے دیکھا ہمارے بچوں کے اخلاق کتنے اچھے ہیں, کیا وہ ان کے اندر اخلاقی زندگی کیسی ہے, ہم خوش تو ہوتے ہیں. مگر یہ شخص, میں شخص اس لیے کہہ رہا ہوں, میرا بھائی ہے, یہ شخص جو ہے نا اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں اللہ کے پاس پہنچا. میں تھوڑی جو تحقیق کی ہے اس میں یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن فوت ہوئے اور جمعے کی اذان ہو رہی تھی جب روح اللہ کے پاس پہنچا, اور عصر کی اذان ہو رہی تھی جب ان کو دفنایا گیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کتنے تھوڑے وقت میں ان کو اللہ کے سپرد کیا گیا. اور پھر ان کی خوش نصیبی یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کی جہاں قبر ان کو نصیب ہوئی, ان کے والد محترم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے قدموں میں ان کی قبر نکلی. اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہوگی. میرا یہ پروگرام, یہ جو پیغام جو ہے نا, یہ ساری قوم جو سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے ان کے لیے یہی ہے کہ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں. انہوں نے اپنے والدین کی, اپنی والدہ اور والد کی بڑی خدمت کی, اللہ اس کو قبول فرمائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے جب خط و کتابت چلتی تھی, یہ ویڈیو وغیرہ یہ موبائل نہیں تھے, اس وقت یہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آتے, ان سے خط لکھواتے اپنے پاکستان جو ہے نا اپنے پیاروں کو بھیجنے کے لیے. تو ایک دفعہ ان سے بات ہوئی, مجھے کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا دیکھ, اللہ تعالیٰ جو تیرے پاس بھیجتے ہیں خط لکھو, وہ محتاج ہوتے ہیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے, کبھی کسی کو نہ نہیں کرنا, جو آئے اس کو نہ نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے ان کی ادائیں جو ہے نا, یہ اس پر مختصر بات یہ ہے کہ ایک اور پروگرام کیا جا سکتا ہے. آج جو ہے نا یہ پروگرام ہے دعا کا, یعنی کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے, ہم اللہ سے درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آج کا پروگرام کا جتنا بھی اخلاص, جتنا بھی اللہ کے لیے ہم کریں گے اللہ قبول کریں گے. یہ سارا اجر و ثواب جو ہے نا, میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ یہ سارا اجر و ثواب بھائی فضلداد ہیں, ان کے روح کو اصال کرتے ہیں. اللہ ان کی روح کو اپنے مقربین بندوں میں ان کو اللہ رب العزت ان کے ساتھ ان کا ساتھ نصیب فرمائے. اس کے ساتھ جیسے ایک پروگرام میں کل ایک میسج میں ان کے بیٹی کی طرف سے تھا کہ حافظ کرام مدنی مسجد کی طرف سے جو ہے نا وہ دعا کریں گے. تو کیونکہ مدنی مسجد کا نام آیا تھا, اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مدنی جامع مسجد ہمارے شہر میں, ہڈرسفیلڈ میں, ویسٹ یارکشائر میں, یہ انشاءاللہ بنیادی لحاظ سے یہ پہلی مسجد ہے. اور ابھی کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگوں کے گھروں پر نہیں جا سکتے, اس لیے جو سننے والے ہیں ان سے میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو انتقال کر چکے ہیں اپنے رشتہ دار والدین ان کی طرف سے بھی, اور آپ جو ہے نا ان کی طرف سے بھی, اور اللہ رب العزت رحم فرمائے کہ آپ اپنی طرف سے بھی مسجد کی خدمت کر سکتے ہیں, آن لائن بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ انشاءاللہ یہ جو یوٹیوب کی جو پروگرام ہوگا, انشاءاللہ جب یہ یوٹیوب پر ہم اس کو ریکارڈنگ بھیجیں گے, اس پر انشاءاللہ مسجد کا اکاؤنٹ بھی آپ کو دے دیں گے. ابھی کیونکہ زبانی مجھے یاد نہیں, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی غلط اکاؤنٹ آپ کو بھیجوں. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں جو خدمت کریں گے اللہ اس کو قبول فرمائے. آپ نے جو مرحومین ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام کی خدمت کریں, ان کی طرف سے خدمت کریں, اللہ ان کو بھی اجر دے گا. مسجد ہے یہ اللہ کے دین اسلام کے شعار میں سے ایک شعار ہے. یہ باقی ہیں تو ہم باقی ہیں, ہمارا ایمان باقی ہے. مسجد کے ساتھ لنک رہے گا تو کیا ہوگا, ہم بھی بچیں گے, ہمارے بچے بھی بچیں گے. باقی یہ ہے کہ ہم جتنا اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو نبھانے کی پوری کوشش کریں تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے, اور جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو ہم بھی راضی ہو جائیں. دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کی تو اس کے بعد انہوں نے سب کچھ قربان کیا, اور اللہ رب العزت نے اس قربانی کے بدلے میں اللہ نے دنیا کی اس دور میں ہر نعمت ان کو نصیب فرمائی. پھر بھی وہ روتے تھے کہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے. اصل تو زندگی آخرت کی ہے. کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں یہ دنیا کی عیش کی, اصل عیش تو آخرت کی ہے. اصل جو دنیا سے چلا گیا اس نے واپس نہیں آنا. اب یہ ہے کہ جو چلا گیا اس کے لیے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے خاص رحمت میں, اپنے خاص جنت میں جگہ نصیب فرمائے. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ
ہمیں اپنی اپنی موت کی تیاری کرنی ہے، اور دوسرا ہم نے اپنی بھی تربیت کرنی ہے، اسلام کے قانون و قاعدے کے مطابق چلنا ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ دیکھیں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور عبادت اللہ کی مان کر چلنا۔ آدمی سویا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر سویا تو اس کو اجر ملے گا، اور انسان مسلمان اگر کھانا کھا رہا ہے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کے کھاتا ہے، نگاہ نیچے کر کے کھاتا ہے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت 24 گھنٹے اللہ کی مان کر چلنا یہ عبادت ہے۔ پھر جو ہے کرونا وائرس کی جو بات میں کر رہا تھا اس میں یہ ہے کہ اس میں پابندی ہے کہ آپ کسی سے قریب نہ ہوں، کسی کے گھر نہ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے تو آج یہ میں پروگرام جو ہے میں زوم پر کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تو کسی چیز کی تکلیف ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تو اللہ کی مان کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی کر ہی نہیں نہ کر سکتے ہیں، ہمیں پابندی کا کیا نقصان ہے؟ صرف اتنی بات ہے ہم اسلام سے دور ہیں، اس لیے ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جس کو دنیا پر قبضہ کن کا ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے نا، ہم اتنے سست کاہل اور اتنے ایسے حالات میں ہم نے اپنے آپ کو دھکیل دیا کہ ہم ہر طرف سے مجبور ہو گئے۔ نہیں، ہم ایمان والے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی، اور حضور سے فرمایا کہ میری امت آئی بعد میں ہے، جنت میں پہلے جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو شعور نصیب فرمایا، اللہ نے جو ہمیں اپنا پیارا نصیب فرمایا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم اس پر خوش ہوں، اس پر اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اور میں کل بچوں سے بات کر رہا تھا کہ دیکھو آپ خوش نصیب ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اور دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے آپ کے والد محترم و مرحوم و مغفور نے آپ کے اوپر بڑی محنت کی ہے، آپ کے اوپر بڑی محنت کی ہے، آپ کے قریب رہے ہیں، آپ کو بڑا قریب رکھا ہے۔ آپ نے سب کچھ جو سیکھا ہے اس کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں چلاؤ، تو انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا، تاکہ ان کی محنت کام آئے۔ تو میں ان کے بچوں سے، ان کے جو قریبی ہیں، میرے بھی وہ تایا تاز بھائی تھے، میرے بھی بھائی تھے جو بالکل ان کے قریبی سے، ان سے تعزیت کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ جب بھی آپ کو یاد تو بولنے والی شخصیت نہیں ہے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں کہ اللہ کی امانت سے اللہ نے لے لی، ہم نے بھی وہاں جانا ہے۔ ہم اگر کسی کو بچا سکتے تو بچا سکتے تھے، مگر ہم خود محتاج ہیں۔ ہم اگر کسی کو کوئی فالج ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ بس ہمارا اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اس لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ تو 3 چیزوں کا پروگرام ہے میں نے آج اس پیغام میں آپ کو 3 چیزیں دی۔ ایک تو کرونا وائرس کی تدابیر کو اختیار کریں، خدا کے لیے سنت سمجھ کر کریں، اسی لیے کہ سنت علاج کا کرنا، علاج کو اپنانا یہ سنت ہے، سنت پر اجر و ثواب ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ یہ سمجھے کہ میں اسلام پر یعنی کہ عمل کر رہا ہوں، کر رہی ہوں۔ دوسرا جو ہے مدنی مسجد کی طرف سے میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کریں کہ اس کی امداد کریں، اور انشاءاللہ یہ یوٹیوب کے لنک پر اس سے پہلے بھی میں نے 2-3 ویڈیو جو ہے مسجد کے بارے میں بنائی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں تیسرا یہ ہے کہ بھائی فضل داد صاحب بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور بچے بڑے خوش یعنی کہ حسن ظن رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر نیکی کو، ہر اچھی ادا کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، انسان دنیا میں جو آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ ایک شخص ہے وہ اگر انتقال کرتا ہے اس کا اپنا نقصان ہو گیا، یہ نہیں کہ اگر وہ چلا گیا تو اس کا اپنا۔ ایک انسان ہے جو جاتا ہے تو اس کے گھر کا نقصان ہوتا ہے، ایک انسان ہے جو جاتا ہے اس کی برادری کا نقصان ہوتا ہے، ایک انسان ہے جو جاتا ہے تو اس کے پورے علاقے محلے کا، اور ایک انسان ہے جو جاتا ہے تو پوری دنیا کا نقصان کر دیتا ہے، پورے علاقے کا۔ بھائی فضل داد اتنے صفات کے مالک تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس صفات پر ان کو بہت زیادہ نوازے۔
وہ پورے علاقے کے لیے ایک بہت بڑے ہمدرد، ہر جگہ خوشی غمی میں پہنچنے والا انسان، ہر جگہ خوشی سے خوش اخلاقی سے ملنے والا انسان، اللہ تعالیٰ جیسے وہ خوش اخلاقی کے ساتھ، میں نے دیکھا کہ جب بھی ان سے ملے وہ مسکرائے، جب بھی ملے، میں کبھی سیریس ہو جاتا تھا ان کے ساتھ، یعنی کہ ویسے باتوں میں، مگر وہ مسکراتے۔ آخری بات ان کے ایک جو میں آپ سے کوٹ کرتا ہوں، مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا جانے سے کچھ دن پہلے، تو مجھے کہنے لگے کہ السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، یہ ان کی طرف سے نقل کر رہا ہوں، مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا حال ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، شعیب ٹھیک ہے، ہارون ٹھیک ہے، فلانا ٹھیک ہے، انہوں نے 12-14 نام لے کر مجھے کہا، میں نے کہا آپ نے یہ کمال کر دیا، کیا آپ نے اس طریقے سے بات کی؟ تو کہتے کیا کیا؟ میں نے کہا ایک انسان تھا، سخت بارش تھی، وہ بارش میں جا رہا تھا، تو اس نے آگے ایک مکان دیکھا، اس نے کہا کہ میں چلو دستک دیتا ہوں، شاید مکان میں مجھے جگہ ملے تو بارش سے بچ جاؤں، جا کے دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے پھر اپنے طور میں جناب حضرت علامہ پیر فلانا فلانا کر کے نا، اس نے کہا اپنا نام کہا کہ عبداللہ، تو انہوں نے اندر سے جواب دیا، بھائی مکان میں ایک جگہ ایک آدمی کی جگہ ہے، اتنے آدمی کی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ اتنا انہوں نے نام لقب لگائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم انشاءاللہ دعا شروع کرتے ہیں، جو کچھ کہا آپ نے سنا، میں نے کہا، میں نے بھی سنا، اچھی باتوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور سارے سامعین آئندہ جو اس کو سنیں گے ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے۔ اب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے ایک چیز کہتا ہوں کہ پہلے جو ہے نا، ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ جب ہم کسی سے مانگتے ہیں، دھیان سے مانگتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنا دھیان اللہ کی طرف لے جائیں، اور پھر دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا تو ہم نے کی ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اور پھر درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، اور پھر آخر میں درود شریف کے ساتھ دعا کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات سے فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب دعا شروع کریں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وبسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے اور یا اللہ جو قرآن کی تلاوت ابھی کی ہے اس پروگرام میں کی ہے جو نیک باتیں کی ہے ان تمام کو جو کمی کوتاہی معاف کرتے ہوئے ان کو قبول و منظور فرما اور اس کا اجر اور جو گھروں میں ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے اور ان کی بیٹوں نے جو بیٹیوں نے جو تلاوت کی جو ذکر کیا اس کو بھی قبول فرما اور اس کا پورا اجر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تمام تابعین تمام تبع تابعین تمام اولیاء کرام کی روح کے سار کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما کر ان کی روحوں کو اپنے خاص کہ اللہ رحمت کے سائے میں ان کو جگہ نصیب فرما اے اللہ خصوصاً یہ جو دعا آج کی جو مجلس جو آراستہ کی یہ بھائی فضل دار مرحوم و مغفور کی اصال ثواب کے لیے کی ہے یا اللہ پورا ثواب ان کو نصیب فرما ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما اور مرحوم کے درجات کو بلند فرما اور یا اللہ جو ان سے کوئی کم انسان ہے کمی کوتاہی لغزش ہوگی ان کی معاف فرما اے اللہ ہم تیری ذات پر پکا یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو نے جمعے کا دن دیا جمعے کے وقت تو نے ان کی روح کو قبض کیا اور جمعے کے اثر سے پہلے تو نے اپنے پاس ان کو اپنے پاس بلا لیا ہم نے پہنچا دیا تو اس عمل کو بھی قبول فرماتے ہوئے ان کی قبر کو خاص نور سے منور فرما پھر ان کے والد محترم و مرحوم و مغفور کے قدموں میں ان کو جگہ ملی یہ ان کی بہت بڑی خوش نصیبی اور بہت بڑی کامیابی اور ایمان کے ساتھ جانا بھی یہ بہت بڑی سعادت ہے یا اللہ ان کے ہر نیکی عمل کو قبول فرما
اور ہمیں نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نماز 5 وقت باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, اور ہر وہ نیکی جو تو آپ کو پسند ہے, ہر وہ عادات جو آپ کو پسند ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی پوری توفیق, اور یا اللہ ہمیں پوری توفیق عطا فرما. دعا مانگنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ یا اللہ تو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بیمار ہیں, بہت سارے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا. اے اللہ بھائی فضل اللہ, یا اللہ جو پاکستان میں بیمار ہیں, اسی طریقے سے بھائی عبد المجید کے پوتا جو ہیں وہ دبئی میں بیمار ہیں, اسی طریقے سے یا اللہ اور بھی ہمارے بھائی خالد بیمار ہیں, اور کتنے کا نام لوں یا اللہ بہت ساری مخلوق بیمار ہے, روحانی جسمانی ایمانی ہر بیماری سے یا اللہ صحت یابی نصیب فرما, اور تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ زبان تیرا شکر ادا کرنے سے بھی قاصر ہے, یہ شکر نہیں ادا کر سکتی, تو نے توفیق عطا فرمائے. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اس میں جو کمی رہ گئی معاف فرما دے, اور جو تجھے قبول ہیں ان کو تو قبول فرما رہے. آج کی یہ جو پیغام ہے اس کو بھی یا اللہ پورے اس کا جو اخلاص ہے جو بھی ہے سننے والوں کو بھی اور میری طرف سے بھی یا اللہ یہ بھائی فضل داد کی روح کو اصحال کرتے ہیں, اور باقی جو سننے والے ہیں یا اللہ جو سننے والے ہیں اس وقت بعد میں جو سنیں گے ان کے بھی جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. ان میں جو بیمار ہیں ان کے یا اللہ بیماری کے اندر یا اللہ ان کو صحتیابی نصیب فرما. جو عاجز مند ہیں ان کی نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور فرما. اور یا اللہ جو بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں شادی کے قابل ہیں اور ان کے رشتے نہیں مل رہے یا نہیں ہو رہے ان میں بھی آسانیاں فرما. اس وبائی امراض سے پوری امت کی حفاظت فرما. اور یا اللہ اے اللہ اس وقت تیرے یا اللہ ارادے سے یہ ختم نہیں ہو سکتے, یا اللہ تیرے ارادے کے بغیر یہ ختم نہیں ہو سکتی. یا اللہ ہمیں تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. پہلے لوگوں میں اگر کوئی وبا پھیلتی وہ سارے جمع ہو کر یا اللہ تیرے سامنے توبہ اور یا اللہ توبہ استغفار کرتے. آج کل یہ بھی یا اللہ یہ بھی نہیں ہو رہا, اس کی وجہ کہ ہر کو اپنے کاموں میں مشغول ہے, اپنی اپنی نفسہ نفسی پڑی ہوئی ہے. یا اللہ ہمیں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما, ہمارے جھگڑوں کو ختم فرما, اور جو مانگا وہ بھی, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو سننے والے ہیں سارے ان تمام کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس مجلس میں شریک ہوئے. اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. جو کمی رہ گئی اللہ, میں انسان ہوں, کمی کوتاہی رہ گئی اللہ معاف فرمائے. اللہ کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you're all in the best of health and iman, inshallah. My name is Salma and I am the daughter of Haji Fazal Dad. And I can say with the whole of my heart that I am proud to have been his daughter, proud to have had him as my father. We all have so many memories of my dad, and I can't even think of a time where I can say my dad wasn't there for us, because he was always there for us. He always had time for us. We had my dad, and we never needed anyone else or anything else. Our hearts were content. He loved us all, and you couldn't tell which child was his favourite because he treated us all equally. Although I know I was his favourite. But for some reason, he would keep Najib's picture in his wallet. He was a great man, a really, really great man who lived for his children, for his family, for everyone. He spent his weekends reaching out to other people and supporting them through their good times and their bad times. We would often say to him, "Dad, it's the weekend, don't go anywhere, we want to sit with you." If he was at home, we didn't feel like coming. Abid would ring and say, "Oh, is mum home? Is dad home?" If they were home, and then he'd come, and if they weren't, he wouldn't come. And because all the ronak in our family is with our parents, he used to always say, "My Noreen," she was the one who would take him to the doctors and say, "Dad, this is good for you and that is good for you." And you know what he would say? He would say, "My children are good for me." And Sadia, well, she's the baby of our family and she never once acted like it.
he would always say, she's so mature, she's looking out for you older ones, and you lot should be looking out for her. My God, he was fed up with her car. He was even looking to buy her a new one. He had so much love for his children, and he loved our children a million times more. When I spoke to him, one of the last things he said to me was that he was proud of us and how we always look after each other and make decisions together. And he taught us everything, and anything good that you see in us comes from him, our beloved father, who had everyone's best interests at heart. And whilst we feel we've lost him, we really haven't. He's left so much behind for us, and everyone has good memories of him. So the next time you see one of us or he crosses your mind, please make a special dua for him, because that's just what he was, special. One last thing, we all want to say special thank you to each one of you for your kind words through this difficult time, and you, Hafiz Saab, you're just great, alhamdulillah. Our dad had befriended one of the best people who is there for us, to encourage us and to support us. May Allah reward you for your kindness. Please keep my father in your duas. Jazakallah.